لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحوا بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 1448 ہجری کے ایام ازا کی یہ آخری 3 مجالس ہیں جن میں آج کی مجلس مجھے یہ ثواب اور شرف حاصل ہو رہا ہے، اور بعد کی 2 مجالس کا آپ نے اعلان سن لیا. لیکن چونکہ جو مجالس میں پڑھ رہا ہوں یہ ان تاریخوں میں ہیں کہ جس کا بہت گہرا تعلق ختم مرتبت کی ذات سے ہے، اس لیے ہمارا عنوان یا موضوع کچھ ایسا بن گیا. سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کل رات کے اس واقعے کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے اس آیت کی وضاحت، اور پھر جو اصل موضوع ہے وہ سورہ احزاب کی اس آیت میں بھی جو آپ حضرات کو اس طرح سے یاد ہے کہ ماں کے پیٹ سے آپ کی آیت سنتے بھی آئے ہیں، اور آیت ابھی مکمل بھی نہیں ہو پاتی ہے کہ آپ حضرات اس آیت پر ادھورا عمل شروع کر دیتے ہیں. یہ جملے کی وضاحت کروں گا. اچھا، ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ دوران مجلس بعض چیزیں یہ ذرا آواز دوران مجلس بعض چیزیں ہیں مذاق میں یا ذرا لائٹر موڈ میں کہی جاتی ہیں. الحمدللہ ابھی تک کی دونوں مجالس، آج کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، مومنین کثیر تعداد میں آ رہے تھے. کچھ لوگ جو آن لائن پہ سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مولانا ممبر پہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ مومنین نے بڑا تعاون کیا اور ایسی مجالس سنی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک آدمی آتا تب بھی میں اسی انداز سے اور اسی ٹائم کے اعتبار سے پڑھتا، اور اگر پورا ہال بھرا ہے تب بھی. لیکن باہر سننے والے بعض لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ہیوسٹن کے مومنین نے کم از کم اس دفعہ میری مجالس کا بائیکاٹ کیا. آئندہ کریں گے، کیونکہ آج کی جو مجلس آنے والی ہے اس کے بعد تو مجھے بھی توقع نہیں ہے. اچھا، اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ کل جو واقعہ بعد میں صحیح کر دیا میں نے، لیکن دوبارہ بہت مختصر بیان کرتے ہوئے ربط ملانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان سے جب آقا نے کہا کہ وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں بہترین کھانے پکانا، تو یہی توقع تھی کہ بریانی ہوگی، چکن کڑھائی ہوگی، قورمہ ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں نہاری ہوگی، پائے ہوں گے. یہ 2 کھانے وہ ہیں کہ اگر مجھے اختیار مل جائے فتویٰ دینے کا تو میں ان دونوں کو حرام کروں گا، کیونکہ یہ کھانا کھانے کے بعد اتنی گہری نیند آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نشہ شامل ہے. لیکن تقلید مجتہد کی جاتی ہے، مرجع کی جاتی ہے، اور کرنا واجب ہے، وہ ایک الگ موضوع اور بہت گہرا تعلق ہے ان تاریخوں سے. چونکہ میں آخری 2 مجالس نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. بھئی 11واں امام جب شہید ہو رہا ہے تو غیبت امام کے لیے کیا ذمہ داری دے کے گیا ہے؟ امت کو تقلید. اہم ترین حدیث جو تقلید کی ہے جس میں لفظ تقلید آتا ہے. بعض اوقات ہمارے مومنین کچھ چیزوں پر بلا وجہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ دکھا دیجیے. پیغام وہی ہے
لیکن یہ لفظ دکھا دیجیے. جیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ دکھا دیجیے کہ اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. نہیں، قرآن میں کہاں لکھا؟ لفظ حرام دکھا دیجیے. اب ہر طریقے سے قرآن نے شراب کی مذمت کی ہے اور انڈائریکٹ وے میں حرام کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن نہیں، یہ دکھائیے کہ شراب حرام ہے. جب تک کہ یہ لفظ نہیں آئے گا ہم اس کو حرام نہیں سمجھیں گے. تو خیر، اسی طرح سے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کی تقلید کرنا ہے، مختلف انداز سے معصومین نے بیان کیا. نہیں، لفظ تقلید دکھائیے کہاں ہے. تو وہ 11ویں امام نے جو مشہور حدیث ہے وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. تو خیر، 11ویں امام کی شہادت غالباً پرسوں ہے، کیونکہ میرے حساب سے یہاں 2 تاریخیں چل رہی ہیں، اور چونکہ میں مختلف شہروں میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہوں، وقت ضائع ہو رہا ہے براہ راست موضوع پہ آنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ 11ویں امام کے حوالے سے تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن چونکہ میری مجالس شہادت کی رات کو نہیں ہے تو اس لیے میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا، ورنہ آج کا موضوع رہ جائے گا. تو اب یہ ہے کہ بہترین کھانے پکاؤ، چاہے نہاری ہو، چاہے بریانی ہو، چاہے بریانی کی بھی تو سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں نا، بمبئی کی، حیدرآباد کی، سندھی، کراچی کی، لکھنؤ کی، پتہ نہیں کہاں کے آگے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے، آقا نے نہیں کہا تھا، آقا نے کہا بہترین کھانے، زبان پکا کے رکھ دی. اب مہمان آئے VVIP، آقا نے دیکھا یہ کیا، کہا زبان سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ جملے آپ نے کل سن لیے. جل کے رہ گئے آقا، لیکن اب کیا بولے، بحث بھی نہیں کر سکتا کہ بات صحیح تھی. اسی زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اسی زبان سے مومنین کی مدد کی جاتی ہے، اسی زبان سے ذکر خدا ہوتا ہے، ساری باتیں. اچھا، کل میں ایسے مہمانوں کو بلا رہا ہوں کہ خراب ترین کھانے پکانا، وہ بھی زبان. بھائی آج کیا ہو گیا؟ کہ اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے جو زبان ہے. یہ لقمان کا واقعہ ہے، یہ اکبر بادشاہ کا واقعہ نہیں ہے. اکبر بادشاہ کا بھی تو واقعہ ہے نا، کہ جو بیگن کھا رہے ہیں تو بیگن کی تعریف ہو رہی ہے، سامنے درباری بیٹھے، انہوں نے قصیدے شروع کر دی. اب منہ میں نوالا ادھر سے ادھر گیا، اس کو ذرا برا لگا، برائی شروع کر دی. انہوں نے بھی اپنا اسٹائل چینج کر لیا، بیگن کی برائی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، ابھی 1 منٹ پہلے تعریف تھے، 1 منٹ پہلے برائی تھی. کام بادشاہ کے وفادار ہے، بیگن کے وفادار تو نہیں. اچھا، بعض صاحبان ایمان کا بھی طریقہ ہے، بعض صاحبان ایمان کا بھی یہ طریقہ ہے، بعض. اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب آئے، مجلس پڑھی انہوں نے، اور پورا زور لگا دیا ایک چیز کو ثابت کرنے پر. واہ واہ واہ، بہترین مجلس، کیا انہوں نے دلیلیں دی ہیں، اور کیا پڑھا ہے، اور کیا ان کا موضوع تھا. اگلے دن دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اس کی مخالفت میں پوری 1 گھنٹے کی تقریر کر دی. واہ واہ، کیا دلیلیں دی ہیں، کیا مجلس پڑھی ہے، کس طرح اس بات کو ثابت کیا. کسی نے کہا بھائی پہلے دن موافقت کی باتیں تھی، وہاں بھی واہ ہوا، اور آج دوسرے دن مخالفت میں وہاں بھی پہلے کو دیکھ کے بھی کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، دوسرے کو دیکھ کے بھی کہا صحیح کہہ رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ کہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ جو ہمارے ہاں خلاصہ ہے نا کہ بھئی وہ ہر آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اسی لیے آپ کو ممبر پر اتنی کنٹراڈکٹری چیزیں ملیں گی. مثلا یہی تقلید، ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو اس کو حرام قرار دے کے جائیں گے، اور ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس کو واجب کی بات کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ لقمان کا واقعہ یا اکبر بادشاہ کا واقعہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، لیکن لقمان کے واقعے کو آگے بڑھا رہا ہوں زبان. اب یہ جو پیغمبر اسلام کے حوالے سے قرآن کے سورہ آل عمران کی جس آیت کی میں نے پہلے تلاوت کی، میں نے دونوں آیتیں رسول کے حوالے سے تلاوت کی، لیکن پہلی آیت اس میں پیغمبر کے ایک بہت بڑے احسان کو قرآن نے بیان کیا. پیغمبر نے ایک احسان کو تھوڑی کیا انسانیت پر، سینکڑوں احسان کیے، لیکن قرآن نے جسے ہائی لائٹ کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خاص تذکرہ کرو اللہ کی اس نعمت کا جو تم پر اللہ نے نازل کیا، تمہیں دی، وجود رسول خاص. اب یہ نعمت کے حوالے سے نعمت تو دی ہے، یہ نعمت ہے کیا؟ رسول تو ہیں، مگر یہ نعمت کا مقصد کیا تھا؟ کہا کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبَكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. الفا یعنی الفت، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی ایک دوسرے کی، اور اتنی محبت پیدا کی کہ فَأَصْبَحُوا كُنْتُمْ إِخْوَانًا، تم لوگ بھائی بن گئے، غیر اجنبی کوئی تعلق نہیں. یہ پیغمبر کا احسان ہے. اب ہم کو چیک کرنا کہ کیا واقعاً ہم اس کرائٹیریا پہ پورے اتر رہے ہیں. تو ہم نے نعمت رسول کا صحیح معنوں میں استفادہ کیا. قرآن بتا رہا ہے کہ نعمت ہے، نعمت نے کیا کیا ہے؟ تمہارے دلوں کو ملایا ہے، جوڑا ہے، الفت کی ہے، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے.
اور جب تم دشمن تھے تو کیا تھے؟ کن تم شفا حفرۃ من النار. یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھوں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد، لیکن ابھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی قرآن کہہ رہا ہے تم آگ کے گڑھے کے اوپر تھے، گر رہے تھے اس میں. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس رسول نے تمہیں اس گرتے آگ کے گڑھے میں گرتے ہوئے تمہیں ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر وہ چیز حرام قرار دی جو مومنین کے درمیان انتشار، اختلاف پیدا کرتی. ہر وہ چیز، غیبت حرام ہے، مومنوں کو لڑاتی. چغل خوری حرام ہے، مومنوں کو لڑاتی. حسد حرام ہے، مومنوں کو لڑاتی. صلہ رحمی، قطع رحمی حرام ہے، مومنوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. والدین کی نافرمانی حرام ہے، بلکہ شراب تک کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بتایا گیا. وہ مشہور واقعہ ہے نا ہاروت و ماروت کا، جس کے اختتام پر بہت جلدی بات کر رہا ہوں. آج اتنی باتیں میرے دماغ میں جمع ہو گئی ہیں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیسے مکمل کروں. تو مشہور واقعہ ہے نا ہاروت و ماروت والے واقعے میں وہ آتا. سورہ بقرہ میں ہاروت ماروت کا واقعہ ہے. میں نے جان بوجھ کر یہ نام لیا ہے کیونکہ جو اصل مجلس کا دوسرا حصہ آنے والا ہے اس میں یہ بہت اہم بنے گا. نہ آیتوں کی تلاوت کروں گا، نہ ہاروت و ماروت کا واقعہ سناؤں گا، لیکن جو قرآن کریم نے ہاروت و ماروت کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا، وہ مقصد کی طرف جاؤں گا. لیکن ابھی جلدی سے اس زمانے کا ایک واقعہ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان کسی طرح سے ایک مومن پہ ایسا کنٹرول کر بیٹھا. غلطی تھی مومن کی، کوئی ایسی حماقت تھی، وہ ہے پورے واقعے میں، کہ بہرحال مومن شیطان کے ہاتھ میں پھنس گیا اور اسے شیطان کی ایک بات نہیں ماننا تھی. پہلے انبیاء کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات، اور یہ بھی پیغمبر اسلام کا ایک بہت بڑا احسان کہ جن باتوں پر پرانی امتیں تباہ کر دی گئیں، عذاب خدا کا نشانہ بنی، نام و نشان مٹ کے رہ گیا. ہم دن و رات وہی کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہم پر وہ عذاب نہیں آتا، کیونکہ وما كنا معذبین وانت فیہم. اے حبیب تیرے آنے کے بعد ہم اس قسم کا عذاب نہیں بھیجیں گے. جو اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے لیکن جملہ کہہ دوں کہ اگر ہم رسول خدا کی امت میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے شہروں کی کیا حالت ہوتی. کہیں پہ خرگوش اچھل رہے ہوتے، کہیں پہ بندر ناچ رہے ہوتے، اور کہیں پہ خنزیر ہوتے، اور کہیں پہ کتے ہوتے، اور کہیں پہ بغیر چھلکے کی مچھلیاں ہوتی، کہیں پہ شیر اور چیتے گھوم رہے ہوتے. یہ پرانی قومیں ہیں نا جن پہ اللہ نے عذاب نازل کر کے ان کو جانور بنا دیا. ڈارون کی تھیوری نہیں بیان کر رہا ہوں، پھر وہ تو مر گئے لیکن اسی شکل میں اللہ نے وہ جانور پیدا کر دیا. بہت بندر کا واقعہ تو قرآن کریم میں آ گیا، اس لیے بہت مشہور. ہم کیوں بچے ہوئے؟ گناہ انہوں نے بھی وہی کیا، گناہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ان پر عذاب آ گیا، وہ عورت خرگوش کیوں بن گئی؟ ہماری عورتیں بھی وہی غلطی کرتی ہیں، کیوں نہیں بنتی خرگوش؟ وہ بندر بن گئے، ہم کیوں نہیں بنتے بندر؟ یہ تو چوتھے امام کی حدیث ہے. چوتھے امام نے یہ بتایا ہے کہ وہ بندر کیوں بنے. ہم نہیں بنتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی امت میں پیدا ہوئے، ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. ان کی سیرت پہ چلے گے نہ چلے، لیکن خالی ان کے نام کا کلمہ پڑھنے کا یہ اثر ہے کہ وہ سارا عذاب جو ماقبل کی ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو میری سپیڈ ذرا زیادہ لگے کیونکہ مجھے بات مکمل کرنا ہے کہ وہ جو ماقبل کی امتیں، پوری امتیں مٹ گئی اور ہم میں سے ایک پر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. دوسرے انداز کا آئے گا، اجتماعی نہیں آئے گا. تو یہ ایک احسان ہے. اس میں یہ ہے کہ شیطان جیسے پہلے اس قسم کے واقعات ہوتے تھے کہ کوئی ایسی غلطی ہوتی تھی شیطان کے ہاتھ میں پھنس جاتا تھا مومن. کوئی ایک بات ماننا، شیطان نے اس کے سامنے آپشن رکھا، چوائس. ایک بات ماننا ہے، میں 3 گناہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، چوائس دے رہا ہوں، آسان، ایک کر لو. یا تو تم اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے جا کے مارو پیٹو، اور یا پھر فلاں مومن جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، متقی پرہیزگار، کوئی قصور نہیں، قتل کر دو، اور یا شراب پی لو. اب یہ جو 3 گناہ اس کے سامنے رکھے گا، یہ روایتوں میں پوری تفصیل ہے. اگر آپ کو شوق ہے تو ہاروت و ماروت کے واقعے کی تفصیل میں جا کے پڑھ لیجئے گا. قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی ملے گا، اور انبیاء کی جو تاریخیں ہمارے پاس ہیں، مثلا حیات القلوب والیوم 1، اس میں بھی ملے گا. خیر، تو اب یہ ہے کہ تینوں پہ سوچا، اس نے غور کیا. 3 میں سے ایک گناہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بچ نہیں سکتے. سب سے چھوٹا گناہ شراب کا لگا. چنانچہ اس نے کہا یہ گناہ میں کروں گا، اور شیطان نے دل میں کہا جیت گیا میں، آپ پیو شراب پی. اب شراب پی لی تو ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا، نصیحت کرنے آ گئے کہ بیٹا ہمارے گھر میں رہ کے اتنا بڑا حرام، شرابی کا تو نشہ ہوتا ہے، اس نشے میں کیا ہو. اتنا غصہ آیا کہ ماں کو بھی جوتا مارا، باپ کو بھی جوتا مارا، مکے مار رہا ہے، لاتے مار رہا ہے.
पड़ोसी ने देखा कि हंगामा हो रहा है, कहा अरे तुम बेटे हो के माँ और बाप पे हाथ उठा दे हो, भाई उससे के आलम में तो है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में बोलने की, तलवार निकाल के गर्दन उड़ा दी। बज़ाहिर एक छोटा गुनाह उसने लिया था, लेकिन उसके अंदर दोनों गुनाह आ गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये चॉइस हमारे आपके सामने हो तो हम कत्ल का गुनाह ले लें, लेकिन बता ये रहा हूं कि इस्लाम ने शराब भी इसीलिए हराम करार दी। तो गीबत हो कि शराब हो के नशा हो के और कितने गुनाह, कि पैगंबर का जो सबसे बड़ा एहसान है वो फरामोश ना करे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, अपने इख्तिलाफात को एक हद में रखिए। फ़अस्बहू बिनिअमतिही इख़वाना, एक दूसरे के भाई बनिए, भाई। हजरत यूसुफ के भाइयों जैसे नहीं है जो भाई कुरान कह रहा, कहा कि इस नेमत रसूल की वजह से तुम्हें ये मिला। मुफज्जल इब्ने अमर मदीने के बाजार से गुजर रहे हैं, देखा कि एक दुकानदार में और खरीदार में बहस हो रही, और बड़ी तल्ख बहस, दोनों मोमिन है। अब बहस इस बात पे हो रही है कि पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं किया। देखिए बहुत शॉर्ट कर रहा हूं मैं मजलिस को, इसलिए कि आपको समझदार मजमा इशारों से समझ जाए। दुकानदार कह रहा है तुमने चीज खरीदी, पेमेंट नहीं हुआ, वो कह रहा पेमेंट हो गई, और छोटी मोटी रकम $1 $2 की भी नहीं थी। इतना झगड़ा बढ़ रहा है। मुफज्जल ने दोनों के बाजू को पकड़ के उनका खींचा, अपने घर में ले जाके पटका। मुफज्जल कौन है? दो बातें याद रखिएगा, अगरचे मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि यह असहाब रसूल और असहाब इमाम के हालात में जरा सी भी रोशनी डालूं, लेकिन बाज़ औक़ात वाक़े की अहमियत के लिए बताना पड़ता है कि है किसका वाक़या। ये मुफज्जल इब्ने अमर वो हैं कि जिनके जरिए ज़हूर इमाम की बहुत निशानियां हमारे पास आई, खास तौर पर वो वाली निशानी जिसमें इमाम ने पूरी तफसील बताई है कि जिस मुहर्रम की आशूरा को जमाने का इमाम जाहिर होगा तो वो रजब के महीने से सिलसिला शुरू हो जाएगा। रजब में, शाबान में, रमजान में क्या क्या होगा। वो एक बहुत मशहूर रिवायत है कि फिर हज में जाके नफ्से ज़किया शहीद होंगे तो फिर आशूरे में इमाम आएंगे, वो मुफज्जल इब्ने अमर से। और दूसरा यह है कि एक दिन ये परेशान इमाम के पास आए थे, छठे इमाम के पास, मौला यूरोप से। उस जमाने में यूरोप को यूरोप नहीं कहते थे, रोम कहते थे। मौला सरजमीन रोम से एक ग्रुप आया है जिसके अंदर बहुत सारे उस जमाने के अल्फाज छोड़िए, आज के अल्फाज बयान करो, बहुत सारे साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल जमा हुए, और वह मदीने में आके नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वो अपने अपने इल्म की मदद से साबित कर रहे हैं कि कोई अल्लाह नहीं, एथिस्ट। और रोज आना सुबह से शाम तक मदीने के नौजवानों को बिठा के उनको दलीलें देते हैं। इमाम ने कहा इतनी बड़ी गुमराही फैल रही है, मैं चलूं? नहीं मौला, अगर आपको देखेंगे वो चले जाएंगे, मैं जाके उनका मुकाबला करना चाहता हूं, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं। इमाम ने मुफज्जल को बिठाया, 3 दिन बिठा के रखा, और जितने भी आर्गुमेंट थे वो सबका जवाब इमाम ने दिया। उसमें जमीन और आसमान यानी ये जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें, सूरज चांद सितारे, इससे वजूद खुदा साबित किया। एक दिन जूलॉजी और बॉटनी से वजूद खुदा साबित किया, एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री। पूरी एक किताब इस पर है, तौहीद मुफज्जल, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। खैर, तो बहुत करीबी सहाबी थे। मौला के शियों को लड़ते देखा, बाजू पकड़ के घर में लाके पटका। तुम इमाम के शिया होकर बाजार में एक दूसरे से लड़ रहे। आजकल सियासी वजूहात की बिना पर एक टर्म हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल होती है। पहली बार तो ये टर्म इस्तेमाल की थी उस दुश्मन अहले बैत ज़ियाउल हक ने, लेकिन फिर लोगों को पसंद तो बहुत आ गई कि अपने गंदे कपड़े चौराहे में नहीं धोए जाते। तो ये तो खैर उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, मुफज्जल ने कहा क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है? मसलन उसने कहा $10,000 का मसला, मुफज्जल घर में गए, $10,000 निकाल के दुकानदार के मुंह पे मारे और कहा मिल गए तुम्हें पैसे, खत्म करे झगड़ा। अब दोनों हैरान हो गए, जबकि दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। जो खरीदार था इतनी बड़ी रकम उसको देना पड़ रही थी, वो उसके सर से बोझ उतर गया, और जो दुकानदार था उसको मिल गया। लेकिन दोनों हैरान हो गए। कहा मुफज्जल तुम हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो, इतने हाथे में ताई कहां से बन गए कि जरा सी बात पे $10,000 ला के दे दिए? कहा ये मेरे हैं ही नहीं, ये मेरे आका और मौला ने मेरे पास एक फंड रखवाया है, और कहा है कि जब कभी पैसे की वजह से हमारे शियों में लड़ाई, हमारा माल उनको दे के उनके झगड़े को खत्म कराओ, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने शियों के इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उधर जाइए, और उधर जाइए किधर? मौलाए मुत्तकियान की आखिरी वसीयत। कल मैंने मौलाए मुत्तकियान का आखिरी खुतबा पढ़ा था,
پورا تو نہیں پڑھا تھا, وہ دو تین صحابیوں کے اوپر وہ آخری خطبہ تھا, اور یہ آخری وصیت ہے, اور آپ نے ہر سال 19, 20, 21 رمضان میں سے کسی ایک مجلس میں سنی ہوگی. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کوئی عالم مولا علی کی شہادت کی مجلسیں پڑھے اور اس میں سے کسی ایک مجلس میں اس وصیت نامے کا ذکر نہ کرے جو آخری وصیت نامہ ہے. کل میں نے بتایا تھا نا کہ اصحاب سے خطبہ دیا جاتا, پھر سب کو رخصت کر دی. اب سوائے گھر والوں کے کوئی نہیں ہے, آخری وصیت گھر والوں سے ہو. آج بھی نہج البلاغہ میں موجود, اور عجیب وصیت نامہ, اس میں نماز کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, عبادات کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, جہاد کا ذکر ہے, تقریباً سارے اسلام کا ذکر ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلا تذکرہ کس عبادت کا؟ نماز. اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے نا. اس دنیا میں عمود الدین ہے, پورے دین کا پلر ہے. یہ پلر ٹوٹ جاتا ہے, بلڈنگ گر جاتی ہے. اور قیامت کے بارے میں روایت ہے, اول ما سئل بہ العبد الصلاۃ, میدان قیامت میں بندے سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں. وہ اول ہے, لیکن اس وصیت نامے میں اول نہیں. بیٹا حسن حسین اسی بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کے سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ تو جنرل وصیت ہوگی. اب شروع ہو رہی, وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ افضل من عبادت سنت. اصلاح ذات البین افضل من عبادت سنت. بیٹا حسن حسین, میں نے اپنے کانوں سے تمہارے نانا کو ہی کہتے سنا, جب دو مومنوں میں اختلاف ہو اس کو دور کراؤ. کیونکہ ایک سال کوئی سنت نماز اور روزہ کرتا رہے, ایک سال 354 دن جو اسلامی سال میں ہوتے ہیں, نمازیں پڑھے اور روزے رکھے سنت, اس سے زیادہ ثواب ہے دو مومنوں کے اختلاف کو ختم کرانے کا. الفاظ پہ غور کیجئے گا, الٹا نہ سمجھے. جو ہمارے آج کل سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے دو مومنوں کے جھگڑے کو بڑھانا, پیٹرول ڈالنا. آپ کے یہاں شاید پیٹرول نہیں, گیس ڈالتے ہوں گے. مزید مزہ لیتے ہیں نا لوگ, چسکا لیتے ہیں نا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, جس سے چغلی کہتے ہیں. کسی نے کہا مولانا غیبت اور چغلی میں فرق کیا؟ غیبت ہے کسی کا عیب بیان کرنا, بس آپ نے بیان کر دیا وہ شرابی. اور چغلی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, اور اس سے جا کے کہا یہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا. ارے جھوٹ جیسا گناہ کبیرہ جائز ہو جاتا ہے جب دو مومنوں میں جھگڑا ختم کرانا ہو. ہمارے یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے مومنوں میں جھگڑا بڑھانے کے لیے, اور اسلام کہتا ہے کہ ختم کرنے کے لیے جھوٹ کی بھی اجازت مل جاتی ہے. ایک حرام حلال ہو رہا, بلکہ کبھی واجب ہو رہا. کیونکہ آج کل ہمارے سارے اختلافات, پہلے بھی تھے, اتنے نہیں تھے, اب تو ایک زیادہ ہو گئے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سارے اختلافات ہم اپنے گندے کپڑے چوراہے پہ دھو رہے ہیں. کیونکہ اب جو ذرا سا اختلاف ہوا, یوٹیوب پہ چلا گئے, واٹس ایپ پہ چلا گئے, فیس بک پہ چلا گئے, اور اس نے کچھ لکھ دیا, اس کے نیچے پھر کامنٹس آنا شروع ہوئے, اور ایپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے جا رہے ہیں. کیا ایسا کوئی سسٹم ہے کہ صرف مومنین ہی اس کو پڑھیں گے؟ دنیا پڑھتی ہے, مزہ لیتی ہے, مذاق اڑاتی ہے, اور پھر وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں جھوٹی آئی ڈی کے ذریعے سے. اور یہی وہ چیز ہے جو گھروں سے برکت کو اڑاتی ہے, بلینر کو ملینر بناتی ہے, ملینر کو فقیر بناتی ہے. اب اس پہ مجھے پوری مجلس پڑھنا تھی, لیکن چونکہ آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ بلینر فقیر کیسے بنے, آج کا موضوع فقیر بلینر کیسے بنے, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ورنہ تو اس عورت کا واقعہ سنا ہوگا جس کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد اس نے کہا کہ پتا ہے تمہیں, میں نے اپنے شوہر کو ملینر بنا دیا. لوگوں نے پوچھا پہلے کیا تھا؟ کہا پہلے بلینر تھا. اور یہیں سے میرا موضوع کا دوسرا حصہ شامل ہو رہا. یا رسول اللہ, آپ نے کہا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں تھی, تو وائے؟ پیغمبر کا جواب تھا کہ اگر یہ دو گناہ نہ کریں تو شاید جہنم عورتوں سے خالی ہو جائے. یعنی مومنہ عورتوں کی بات ہو رہی, ورنہ تو حمالۃ الحطب جیسی عورتیں بھی ہیں, اور ان جیسی اور بھی بہت ساری, ہندہ جیسی, جناب حمزہ کا جگر چبانے والی عورت بھی, لیکن مومنہ. تو پہلی چیز تو کل آ گئی تھی زبان, اور دوسری چیز ہے شوہروں کی نافرمانی. ہر چیز میں شوہر کی بات نہیں ماننا ہے, شوہر کو خدا نہیں ہے, وہ خدا ہے جس کی ہر بات مانی جاتی ہے, لیکن جو رشتے کے تقاضے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ کا عورتوں کی یہ بڑی خرابی ہے. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی. آپ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ لوگوں کے چہرے کھلے نظر آ رہے ہیں مجھے. اب سنیے دوسرا پہلو بھی, اور یہ بھی بہت اہم پہلو ہے. اس کے اوپر میں ایک اور اینگل سے جب بات کرتا ہوں نا,
تو اس واقعے کو بیان کرتا ہوں. لیکن وہ جو دوسرا اینگل ہے کہ رسول رحمت ہیں, جہاں سے گزرتے ہیں رحمت آ جاتی ہے, لیکن ڈسپائٹ دیٹ کتنی ایسی جگہ ہے کہ رسول کے قدم پہنچے ہیں وہاں پہ عذاب آ رہا. نعوذ باللہ, رسول کی توہین نہیں کر رہا ہوں, گناہ کی شدت بتا رہا ہوں. لیکن وہ جو ابھی بات آئی ہے اس کو آگے بڑھانا. عام مومنوں کے اختلاف کو اسلام اتنا ناپسند کر رہا ہے اور ان کے درمیان مصالحت کو اتنا پسند کر رہا ہے کہ مولا کی آخری وصیتوں میں یہ شامل ہے. اور ایسی وصیت ہے جو نماز اور روزے اور حج و زکات سے بھی پہلے مولا نے بیان کی. نہج البلاغہ میں چیک کر لیجیے, یہ والے ریفرنس تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. لیکن جب عام مومنوں کے درمیان جس سے کوئی آپ کا تعلق نہیں, ایک نارتھ کا ایک ساؤتھ کا, لیکن ان کے درمیان آپ نے اختلاف دیکھا, بلکہ ایک حدیث اور بھی ہے اور بہت مشہور, مشہور تو نہیں لیکن بہت اہم حدیث, روز قیامت کی پہلے اس میں کیفیت بتائی گئی ہے. وہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے. روز قیامت کی کیفیت بتانے کے بعد کہ کیا ہوگا, جو مختصر ترین ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا, خوف کا عجیب عالم ہوگا, ہر آدمی ڈرا اور سہما ہوگا. 3 آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, ان کو سایہ دیا جائے گا. اور سایہ بھی عام سایہ نہیں, عرش الہی کا سایہ. جن لوگوں نے حج کیا ہے اور توجہ کے ساتھ کیا ہے, حج میں سب سے زیادہ جو دعا منگوائی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ, وَأَذِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ. خدا بندہ, یہ حج کی بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والی دعا, خاص طور پر صفا پہاڑی پہ یہ دعا پڑھوائی جاتی. اے خدا, جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ملے گا, اس دن مجھے اس کے نیچے جگہ دینا. اور کہا 3 ایسے لوگ, تینوں کا بیان کرنے کا وقت نہیں, جن میں ایک وہ ہے کہ جو 2 مومنوں کے اختلاف کو ختم کراتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا. 2 مومنوں کے اختلاف دور کرانے کے لیے آپ کو کوشش, اسٹرگل کرنا ہوگی نا. کبھی یہاں سے وہاں جانا, وہاں سے یہاں آنا, اس کی بات کو اس کی بات کو طے کراؤ کسی طرح سے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں, کہتے مانا ہم یہ جھگڑے جھنجٹ میں نہیں پڑتے. ہو سکتا ہے کہ یہ حرام نہ ہو, گناہ نہ ہو, ثواب خور ہے. بلینر بننے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی, لیکن فی الحال پہلے جلدی سے بات کروں, ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک وہ عام مومن جن کا کوئی تعلق آپ سے بھی نہیں, تو جو شوہر و بیوی یک جانو دو قالب, ہن لباس لکم وانت لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے. ان میں اگر کبھی اختلاف پیدا ہو تو پہلے تو خود طے کرے, ورنہ بزرگوں کا کام ہی یہی ہے, حتی الامکان دونوں کو سمجھائیں. اب آئیے ایک بہت اہم واقعہ سن لیجئے جو میں نے اتنا پڑھا تھا ایک زمانے میں, اب کافی عرصے سے نہیں پڑھا, لیکن اب دوبارہ شروع کیا, کیونکہ اس وقت نیوزی لینڈ دنیا کے سب سے ایسٹ میں ہے جہاں پر اپنی کوئی کمیونٹی ہے, اور ویسٹ کے اندر ایلے کہہ لیجئے, سیاٹل کہہ لیجئے, وینکوور کہہ لیجئے, دنیا ختم ہے نا. اور نارتھ اور ساؤتھ بھی. سب سے زیادہ بڑھتا ہوا گناہ جو صاحبان ایمان میں ہے وہ طلاقیں. اس کثرت کے ساتھ گھر ٹوٹ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے یہ نکاح کا اور شادی کا انسٹیٹیوشن کیوں قائم کیا. من زوجہ فقط احرز نصف دینہ, جو شادی کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین بچاتا ہے. یہ دین کو بچانے والا انسٹیٹیوشن ہے, یہ خالی اپنے مزے اور آرام اور پلیزر کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے دین کو بچانے کا, اور اس کے علاوہ جو اس کے ثواب اور فائدے. اختلاف تو ہوں گے, 2 الگ الگ دماغ کے لوگ مل رہے ہیں, اس کو ختم کرنا. جب عام اختلاف ختم کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ امام کہتے ہیں ہمارا مال خرچ کر دو, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے مسئلہ. اور وہ بزرگ جو پہلے یہ مسئلے حل کراتے تھے اب مسئلے بڑھاتے ہیں. کوئی جھگڑا ہوا, ماں نے بیٹے سے کہا دے دو طلاق. کوئی جھگڑا ہوا, باپ نے بیٹی سے کہا آ جاؤ میرے گھر میں, ابھی تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں 2 روٹیاں کھلا سکتا ہے. یہ یہاں کے محاورے نہیں ہوں گے, لیکن مور اور لیس سیم باتیں. عظیم ترین اصحاب رسول میں سے ایک ہیں سعد ابن معاذ. کیا اسٹیٹس ہے اس صحابی کا. جنت البقیع کے آخر میں, قبرستان کے اندر بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا حوض ہے نا جس میں 3 قبریں ہیں. بالکل آخر کی بات کر رہا ہوں, شروع میں نہیں. ام البنین والی قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں بھی ایک چھوٹا سا حوض آخر میں. ان میں سے 3 میں سے ایک قبر سعد ابن معاذ کی. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں 3 قبریں, دوسری فاطمہ بنت اسد کی ہے, لیکن اس میں اختلاف ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بقیع کے شروع میں جو شہزادی فاطمہ کی قبر ہے وہ ان کی نہیں,
وہ فاطمہ بنت اسد کی ہے، شہزادی تو مسجد کے اندر دفن ہے. یہ اختلافات بیان کر کے حل کرنے کا وقت نہیں. بہرحال بقیع کے قبرستان میں سعد ابن معاذ کی ایک خصوصی قبر ہے، عام قبروں سے ہٹ کر باقاعدہ اس کی ایک چار دیواری بنی ہے، ایک حوض بنا ہوا ہے. آج کل وہاں جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن جو پہلے ہو کر آئیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سعد ابن معاذ کتنے عظیم صحابی ہیں. دو تین جملے بتانا ضروری ہے تاکہ واقعہ سمجھ میں آئے. جنگ خندق میں مسلمانوں کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، صرف ایک شہادت ہوئی ہے، وہ سعد ابن معاذ کی. جنگ بدر میں 13 مسلمان شہید ہوئے، وہ سب کی قبریں بھی ہیں اور نام بھی لکھے ہوئے ہیں اس قبرستان میں. جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، نام نہیں لکھے لیکن قبریں ہیں. خندق کی لڑائی وہ لڑائی تھی کہ جس کے اندر کوئی شہادت نہیں ہوئی سوائے ایک کے، وہ سعد ابن معاذ. اور وہ بھی میدان خندق میں نہیں شہید ہوئے، سامنے سے تیر چلا، زخمی ہو گئے، وہ اسی زخم سے بعد میں شہید ہوئے. لیکن پیغمبر کو اتنے محبوب تھے کہ جب زخمی ہوئے اور یہ واپس مدینے لائے گئے، خندق کی لڑائی ختم ہو گئی، مسلمان واپس آ رہے ہیں تو ان کو ان کے گھر نہیں جانے دیا. کہا میرے حجرے کے سامنے ان کا خیمہ لگاؤ، رفیدہ کو بلائے اور کہا سارے کام چھوڑو اور ان کی دیکھ بھال کرو. رفیدہ پیغمبر اسلام کے زمانے کی وہ نرس تھی، بہت مشہور، جس کا کام ہی یہی تھا. تو کہا کہ باقی سارے کام چھوڑ دو، پہلے میرے صحابی کی دیکھ بھال کرو، نرسنگ کرو. پیغمبر کے حجرے کے بالکل سامنے ان کا خیمہ مسجد کے اندر تھا اور اسی میں شہید ہو گئے. مولا ان تاریخوں میں، یہ جو تاریخیں اکثر سعد ابن معاذ کو یاد کرتے تھے. کل کے صحابیوں کے نام آئے تھے جو مولا اپنی شہادت کے قریب، اور یہ ان تاریخوں میں، کن تاریخوں میں؟ جب شہزادی کا گھر جلا، پہلو پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید ہوا اور علی کا حق چھینا گیا. علی کا حق چھینا گیا. سعد کو یاد کرتے تھے کیا کہہ کر کہ اگر سعد آج زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ ہمارا حق ہم سے چھینتا. سعد کو یاد کر کے کہہ رہے، کیونکہ سعد مدینے کے اپنے لوکل باشندے تھے، بڑی ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی. میں بتا نہیں پا رہا ہوں ان کے پورے حالات، کیونکہ اتنے دلچسپ اور تفصیلی ہیں کہ 2 گھنٹے چاہیے. پھر بھی اتنے بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آخری جملہ ہے نا اس واقعے کا، اس کے لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ سعد کون. اتنا عظیم صحابی کہ پیغمبر نے ایک دن کہا تھا کہ سعد انت شاہن فی حلوق الکافرین، تو کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کی طرح ہے، جب تک کہ تو ہے کافروں کو چین نہیں آ رہا. یہ سعد کافروں کے لیے بھی اور منافقوں کے لیے بھی اللہ کا عذاب ہے. جو مولا کا حق چھینا گیا اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اے سعد، قیامت کے دن تمہاری سفارش سے اللہ اتنے گناہگاروں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے ایک قبیلے کے میں موجود جانور کے جسم پر بالوں کی تعداد ہے. سارے جانور جمع کرو، ہر جانور پہ کتنے بال یہ ہیں. لیکن اب سنیے، رفیدہ نے آ کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، میں نے پوری کوشش کی ان کے زخم کا علاج کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکا علاج، وہ شہید ہو گئے. پیغمبر فوراً اپنے حجرے سے نکلے، وہ خیمہ تھا اس میں پہنچے، اس میں سعد کے گھر والے ہیں، اور گئے جا کے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم غسل دے رہے ہیں. کہا کہ میں سعد کو خود اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا. غسل کرنے والے کو کچھ ہیلپر چاہیے ہوتے، تم لوگ ٹھہرو، لیکن غسل میں دوں گا. کفن پہنانے کا وقت آیا، یا رسول اللہ سعد نے کفن اپنے لیے تیار کر کے رکھا. کہا جو میرے جسم کا کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل کرو، سعد میرے کرتے کے ساتھ دفن ہوگا. نماز جنازہ کا وقت آیا، پیغمبر کھڑے ہوئے نماز جنازہ کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، رک گئے. دوبارہ اللہ اکبر کہا، پھر رک گئے. تیسری بار نماز جنازہ بس اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ شروع ہو گئی. 70 ٹائمز اللہ اکبر پیغمبر نے کہا، پھر نماز کو آگے بڑھایا. لوگوں کی نگاہ بڑی، پیغمبر زمین پہ نہیں ہیں زمین پہ، لیکن خالی جو آگے پنجہ ہے وہ زمین پر ہے اور پیچھے سے جو ہیل اور ایڑی ہے وہ اٹھی ہوئی. اب چونکہ چند مقامات پر باتیں کرنا انتہائی مکروہ عمل ہے، حرام تو نہیں ہے. ان میں اس واقعے میں 2 آ رہے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب جنازے کے ساتھ چل رہے ہو، اور نمبر 2 قبرستان میں جا کر. تو اب لوگوں کے ذہن میں سوال تو پیدا ہو رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جب پیغمبر نے جنازہ اٹھایا تو ایک ایسی سنت اس دن قائم کی پہلی بار جو پھر قیامت تک کے لیے سنت بن گئی. یہ سعد کے جنازے سے شروع ہوئی ہے. پہلے یہ تھا کہ لوگ جنازہ اٹھاتے تھے، کندھا دی، آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے اس مرتبہ سعد کے جنازے کو صرف ایک بار کندھا نہیں دیا، پہلے آگے سے کندھا دیا، پھر پیچھے آ کے کندھا دیا، پھر رائٹ سائڈ سے 2 طرف کندھا، پھر لیفٹ سائڈ پہ پیچھے گئے، پھر لیفٹ سائڈ پہ آگے گئے.
جو چاروں طرف کندھا دینے کا ثواب ایک ہے نا. عورتیں نہیں سمجھ پا رہی ہوں گی, لیکن عورتیں ہوں گی کتنی مجلس میں, آپ تو سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ مرد تو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے کندھا دو. پہلی بار ان کے جنازے پہ یہ عمل ہوا جو قیامت تک کے لیے سنت بن گیا, یہاں تک کہ قبرستان آ گیا. جنت البقیع کا قبرستان روضہ رسول کے سامنے تو ہے ہی, آمنے سامنے ہے. یہ کندھا دیتے ہوئے وہاں پہنچے, سعد کو قبر میں دفن کیا, پھر پیغمبر باہر چلے. جیسے جب لوگ سوالات تو ہیں نا دماغ میں, لیکن اب قبرستان میں بھی نہیں بات کر سکتے. ویٹ کر رہے ہیں قبرستان سے باہر نکلے, جنازہ بھی دفن ہو گیا, قبرستان بھی ختم ہو گیا, پھر پوچھیں گے. باہر نکلے, ابھی گیٹ سے باہر آئے اور لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں, پیغمبر نے مڑ کے دیکھا پیچھے. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں, کوئی پیچھے سے آپ کا نام لے تو آپ مڑ کے دیکھیں گے نا. مڑ کے دیکھا اور پیغمبر کے چہرے پہ واقعاً غم کے آثار اب آئے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسی عجیب نماز جنازہ کیسے پڑھی. کہا جب سعد کی نماز جنازہ شروع ہوئی تو اللہ نے آسمان کے فرشتوں سے کہا بند کرو اپنی عبادت, سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کرو. یہ آسمان پہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کیا خالی بیٹھے آپس میں باتیں کرتے ہیں یا چائے پیتے ہیں؟ وہ مصلی پر ہیں, کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجود میں, سب اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. بند کرو وہ نماز, جاؤ اور سعد کی جنازے میں شرکت کرو. 1,000 فرشتے آتے تھے. جب ایک جماعت آتی تھی میں اللہ اکبر کہتا تھا, دوسری آ گئی, میں نے دوبارہ اللہ اکبر کہا تاکہ جنازے میں سب شریک. 70 مرتبہ ہزار کی جماعت آئی, 70,000. تو یا رسول اللہ آپ کھڑے کس طرح تھے؟ کہا فرشتوں کے آنے سے جگہ اتنی کم رہ گئی کہ میں آرام سے کھڑا بھی نہ ہو سکا. تو یا رسول اللہ پھر یہ جنازے کو آپ اس طرح گھوم کے کندھا کیوں دے رہے تھے؟ کہا جب میں نے سعد کے جنازے کو آگے سے کندھا دیا تو جبرائیل و میکائیل بھی آ گئے کہ ہم بھی کندھا دیں گے, انہوں نے پیچھے سے کندھا دیا. میں پیچھے گیا, وہ آگے آ گئے, میں رائٹ پہ گیا, وہ لیفٹ پہ آ گئے, میں لیفٹ پہ گیا, وہ رائٹ پہ آ گئے. اللہ اتنا عظیم صحابی. زندگی کے جو فضائل ہیں وہ تو ہیں, وہ میں نے 10% پڑھے ہیں, صرف 3 حدیثیں 2 حدیثیں. مولا نے کہا کہ ہمارا حق نہ چنتا, پیغمبر نے کہا تو کافروں کے گلے کی ہڈی ہے, رسول نے کہا قیامت میں اتنے لوگ بخشے جائیں گے, 10% بھی نہیں. اور شہادت کے بعد کے فضائل. مگر یا رسول اللہ آپ نے مڑ کے کیوں دیکھا؟ کہا کہ جیسے ہی میں قبرستان سے نکلا, قبر کی دونوں دیواریں آگے بڑھی, سعد کو فشار قبر ہوا جس دیواریں اپنے درمیان لے کے مردے کو دبائیں گی, اور اس طرح دبایا کہ سعد کی پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ جو ٹیلیسکوپک اسٹینڈ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں, پھر اس کو کھینچ کے بڑا کرتے ہیں, سعد کی ہڈیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی. اور تکلیف کی شدت سے انہوں نے مجھے آواز دی تو میں نے مڑ کے دیکھا. اب کسی کو یقین نہیں آ رہا, اتنا عظیم صحابی اور میدان خندق کا شہید صحابی اور ایسا سخت عذاب, اور رسول اللہ ہیں ابھی وہاں. گھبرا کے کہا کہ ان کا قصور کیا تھا؟ انہ فی خلق مع اہل السوء, یہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی زیادہ بد اخلاقی کرتے تھے. باہر تو سعد کا اخلاق مشہور تھا. کچھ لوگ ہیں نا باہر بہت اچھے ہوتے ہیں, گھر کے اندر بہت برے ہوتے ہیں. عورتوں سے کہا کہ جہنم کی اکثریت تمہاری ہوگی, مردوں سے کہا کہ دیکھو اگر یہ حق ادا نہ کیا تو یہ عذاب تم پہ ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول نے آگے جو ہمیں ایک پیغام دے دیا, وہ بہت تفصیلی حدیث ہے, میرے پاس اس کو پڑھنے کا وقت اس لیے نہیں کہ وہ حدیث جو ہے عام طور پہ میں پورا ایک اشرا اس کا بناتا ہوں. پل صراط کا عذاب, یہ تو قبر کا عذاب ہے نا, پل صراط کا عذاب, وہاں پہ پیغمبر کی اور معصومین کی حدیثیں. پل صراط تو بچہ ہمارا جانتا ہے. دیکھیں جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اس کائنات میں, مگر جنت میں صرف ایک پرابلم ہے. جیسے مور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا بہت خوبصورت, پر پیر اس کے بڑے بدصورت, جب وہ پیروں کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے. جنت بڑی خوبصورت ہے, جنت کا راستہ بڑا خراب ہے. کراچی کے آپ بہترین پوش ایریا میں چلے جائیں, وہاں تک جانے کی سڑکیں کیسی ٹوٹی پھوٹی ہیں نا. جنت کا بھی یہی مسئلہ ہے. مصطفیٰ زیدی کا شعر یاد آ جاتا ہے, انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. یہ جنت کہتی. کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ جنت کا راستہ اتنا خراب ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم, اور اس میں جانا ہے. اور کیسا, یہ نہیں ہے کہ چند قدم کا دوڑ کے گزرنے کی کوشش. 1000 سال تو اس کے اندر چڑھائی ہے, پھر 1000 سال فلیٹ ہے, پھر 1000 سال اترائی. جب اتریں گے تو جنت کا دروازہ, جانا اسی سے. جی پی ایس لگا لیجیے گا, کوئی اور راستہ تو نہیں ہے, نہیں.
کہ یہی وَإِنْ كَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم کی آیت، ہر ایک کو یہاں سے گزرنا. اور اس کے بعد پھر ایک عجیب حدیث آتی ہے ہمارے پاس کہ یہ جو اتنا راستہ ہے تو ویسے ہی بال سے زیادہ بھاری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز سنبھل نہیں پا رہے. اور 7 جگہ پہ چیک پوسٹ ہے جہاں روک کے سوال ہوتا ہے. ہر جگہ پہ ایک سوال ہوگا. ایک جگہ نماز کا سوال، ایک جگہ پہ لوگوں کے حق کا سوال، ایک جگہ پہ صلہ رحمی اور والدین کا سوال. جگہ جگہ روکا بھی جا رہا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بیلنس کر روک دیا گیا. یہ جواب دو پہلے، اگر صحیح جواب نہ دے سکے نماز کا تو وہیں عذاب، پھر آگے بڑھے. لیکن سب سے شروع میں یہ بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ آپ اس کو ایک اینگل سے سنتے ہیں، وہ بہترین اینگل ہے، دوسرا بھی اینگل ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ اچھا، مجھ سے کہا گیا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ ذرا آگے آ جائیے، مجھے ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی لیکن آگے آئیے جائیے. آج آخری دن آپ کو زحمت دے رہا ہوں. اور آگے اور آگے اور آگے. کہا کہ اتنا سخت عذاب، لیکن پل صراط مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے. اچھا، پل صراط مومن کے لیے، منافق کے لیے نہیں ہے. مشہور حدیث ہے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. پل صراط کے شروع میں علی کھڑے اور اس پر قدم ہی وہ رکھے گا جس کو علی نے لکھ کے دیا ہو یہ میرا شیعہ. یہ آپ کا وہ پاسپورٹ یا ویزا ہے جو چیک ہوگا، آگے جنت میں جانا، جنت کا راستہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مشہور حدیث ہے جس کو علی لکھ کر دیں گے وہی جائے گا پل صراط پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافق کافر ہیں وہ تو پہلی چیک پوسٹ سے پہلے ہی جہنم میں پھینک دیے گئے. اب پل صراط کا عذاب کس کا آ رہا ہے؟ اس کا آ رہا ہے کہ جس کو علی نے لکھ کر دیا یہ میرا شیعہ ایک طرف، اور اللہ نے قیامت میں اعلان کیا یہ جنتی ہے دوسری طرف. پل صراط جنت کا راستہ، اللہ کہہ رہا ہے جنتی ہے، علی کہہ رہے ہیں میرا شیعہ ہے، اور پھر جگہ جگہ روکا جا رہا اور عذاب دیا جا رہا. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری چیزیں ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ وہ بتایا ہے اسلام نے، اور اس کو میں نے کہا کہ بلینر کیسے بنیں گے اس پہ آ رہا ہوں. بس آ رہا ہوں، یہ 2 جملے سن لیجیے. اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی گھبرایا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں مسافر ہوں، پرانا زمانہ ہے، دنیا میں اتنی آبادیاں تھیں نہیں، جگہ جگہ جنگل اور صحرا ہوتے تھے. میں آ رہا ہوں مدینے کی طرف، یہاں اس کا گھر یہیں پر ہے. کل رات کو میں جہاں ٹھہرا تھا تو سڑک کے کنارے ایک مسافر خانہ تھا، میں اس میں ٹھہر گیا رات کو کہ صبح جانا. آدھی رات کے وقت، آدھی رات سے کچھ پہلے ایک شور ہوا، میری آنکھ کھل گئی. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں یہ واقعہ نقل کیا، میری آنکھ کھل گئی. یہ شور کیسا ہے؟ پہلے زمانے میں مغرب کے بعد ہی شہروں میں سناٹا چھا جاتا تھا کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں. اندھیرے میں لوگ کیا کام کریں گے؟ پھر یہ موبائل بھی نہیں تھا، پھر یہ ٹی وی بھی نہیں تھا، پھر یہ لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا، پھر یہ آئی پیڈ بھی نہیں تھا، تو سو جاتے تھے. شور ہوا 10-11 بجے میں باہر نکلا، میں نے کیا دیکھا؟ سامنے، پہلے خیال نہیں کیا تھا، سامنے قبرستان ہے اور قبرستان کی قبریں کھلی ہوئی ہیں، کفن پہنے ہوئے مردے گھوم رہے ہیں. ایک منظر دیکھا، ہمت نہیں ہوئی کمرے سے نکلنے، گھر مسافر خانے سے نکلنے کی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح. میں قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ کفن پہنے ہوئے مردے جگہ جگہ کچھ دیکھتے پھر رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے دیکھا کچھ سفید پھول پڑے ہوئے ہیں. بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر بھی، جلدی جلدی. اور لوگ آتے ہیں، لوگوں سے مطلب یہ مردے، لوگ آتے ہیں، یہ پھولوں کے ڈھیر ہیں جگہ جگہ، اس کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ کے ہاتھ میں پھول آ جاتا ہے، خوشی سے واپس اپنی قبر میں جاتا ہے. کم مردے ہیں اس لیے کہہ نہیں رہا ہوں، ورنہ یہ سمجھیے ناشتہ ہوا جاتا. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کسی کو مخاطب کیا، 1 کو 2 کو 4 کو، کوئی سن ہی نہیں رہا. مردے ہیں نا، اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں، ایک منظر میں نے دیکھا، ایک قبر ایسی ہے اس میں ایک مردہ آرام سے بیٹھا ہے، لیٹا نہیں، ٹیک لگائے، اور اس کی قبر سفید پھولوں سے بھری ہوئی ہے. میں اس کے قریب گیا، اس نے مجھ سے بات کی، ایسا لگا کہ اس کے پاس یہ پرمیشن ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آج کی رات تمہیں پتا ہے شب جمعہ، سفر میں تھا، تھکا ہوا تھا، پتا تو تھا لیکن کوئی تھکن کی وجہ سے اعمال نہیں کرتا. ہاں. کہا ہر شب جمعہ قبر کے مردوں سے کہا جاتا کہ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے کوئی نیکی بھیجی ہے وہ لے کر آ جاؤ، اتنا تمہارا عذاب کم ہو جائے گا. تو یہ سفید پھول نہیں ہے، وہ نیکیاں ہیں جو گھر والوں نے بھجوائی. کسی بیٹے نے یاد کیا اپنی ماں کو، کسی بیٹی نے یاد کیا اپنے باپ کو، کسی بیوی نے یاد کیا شوہر کو. اس ایک ہفتے میں
ایک ہفتے تک تو سخت عذاب ہے, 6 دن وہ چیختے رہے یا اللہ فریاد, یا اللہ فریاد, ہمیں معاف کر دے. نہیں, 7ویں دن کہا جاتا ہے چلو تمہیں آدھی رات تک اجازت, جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ نیکی, عذاب روک دیا. یہ ڈھونڈ رہے ہیں نیکیاں. اب جس کو اپنے مطلب کا سفید پھول مل گیا, یعنی اس کے گھر والوں نے کوئی نیکی بھیجی, وہ خوشی سے جاتا. خوشی اس لیے کہ جو بھی عذاب ہے اس میں کمی آ جائے گی. اگر روزانہ 100 کوڑے پڑھ رہے ہیں تو ہم 99 پڑھیں گے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے, تو کوئی بات نہیں ہوگی. قبر کے مردے سے پوچھے. کہا تو پھر تم کیوں آرام سے بیٹھے ہو؟ کہا میں اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے آ گیا. اب مجھے ضرورت ہی نہیں, اپنے بیٹے کی ضرورت ہے, نہ اپنی بیٹی کی ضرورت ہے, نہ اپنی بیوی کی ضرورت ہے, نہ اپنے شوہر کی ضرورت. میں تو خود ہی انتظام کر کے آ گیا, انویسٹمنٹ کر کے آ گیا تھا. میں آرام سے میں ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہوا ہوں. میرے لیے تو اتنی نیکیاں آ رہی ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو دوسروں کو ایک پھول چاہیے, میری قبر پھول سے بھر گئی. یا رسول اللہ, اب یہ جو ہے نا واقعہ آنکھوں سے دیکھ کے آیا. یا رسول اللہ, جو میں نے دیکھا خواب تھا کیا تھا؟ کہا بالکل ٹھیک ہے دیکھا. پیغمبر نے ایک جملہ بڑھا دیا, ٹائم نہیں ہے سمجھانے کا لیکن بڑھا دیا. کہا آدھی رات تک مردوں کو اجازت دی جاتی ہے, جاؤ اپنے گھر والے نے جو نیکیاں دی ہے نا ڈھونڈ لو, شاید تمہارے نام کی کوئی نیکی ہو. اور آدھی رات کے بعد بھی قبروں میں نہیں جاؤ. اب آدھی رات کے بعد اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ آسمان پہ, اور گھر والوں کو مخاطب کر کے ان کو یاد دلاؤ کہ ایک نیکی تمہارے لیے وہ بھیج دیتے ہیں, اب مانگو, اب ریکویسٹ کرو تو تمہارا عذاب ابھی بھی کم ہوگا. تو شب جمعہ کے 2 حصے ہوتے ہیں, پہلے جا کے دیکھو شاید کوئی آئی گئی ہو نیکی, اور اگر نہیں آئی ہے تو آدھی رات سے فجر تک اپنے مردوں کو جا کے, اپنے زندوں کو جا کے یاد کرو. لیکن یہ تو میں نے اس لیے بڑھا دیا کہ روایت پوری ہو, ورنہ واقعہ یہاں تک کا تھا. تو یا رسول اللہ, وہ جو اس آدمی نے کہا وہ ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا. یا رسول اللہ, تو اس نے کیا صدقہ جاریہ کیا؟ کہا مسلمانوں کی بستی تھی, وہاں کوئی مسجد نہیں تھی, اس کے بعد بہت بڑی پراپرٹی تھی. اس نے کہا میرے بچے تو گزارا کر لیں گے, میں اپنی پوری پراپرٹی مسجد کے نام پہ وقف کرتا ہوں. اب اس مسجد کے نام پہ یہ وقف کر کے آ گیا, وہاں جو نمازی پڑھ رہا ہے نا اس سب کا ثواب قبر میں اس کے پاس جا رہا ہے. اور ایسے کتنے پروجیکٹ ہیں. عذاب سن کے آدمی یا تو فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے. طریقہ بھی بتایا کہ عذاب قبر سے بچ سکتے ہو, اپنے ہاتھوں سے نیکی کر لو, پلے صراط سے بچ سکتے ہو. اور اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا یہ اچھا پروجیکٹ بن رہا ہے. کچھ ہمارے برادر محترم شہنشاہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی ان کی بات سن لیجئے, پھر میں مسائب پہ آ جاؤں گا. میں نے بہت زیادہ وقت آپ کا شروع میں لے لیا تمہید میں, لیکن ذہن میں رکھ کے آپ یہ تقریر سنیے, بہت اہم تقریر ہے. اور اس دوران شروع میں ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. ممنین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایام عزا کے یہ آخری الوداعی یوم ہے, خالی کل اور پرسوں 2 دن اور باقی ہیں. اور انتظامیہ کی ایک فکر ہو گئی ہے, کیونکہ ایام شروع ہونے سے پہلے اس کا پروجیکٹ کو بالکل روک دیا گیا تھا تاکہ یہ مجالسیں یہاں پر آسانی سے ہو سکیں. انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے ایام عزا کے بعد ودن اے ویک یہاں پر پھر سے کام شروع ہوگا, لیکن یقیناً اس کے لیے فنڈ کی شدید ضرورت ہے. اور یہ مسجد کا جو پروجیکٹ ہے جتنا بھی جلدی سے جلدی پورا ہوگا اتنا ہی یہ کم قیمت میں ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو سے گزارش ہے کہ جس طرح سے ہیوسٹن کمیونٹی نے پچھلے ماضی میں جس طرح سے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کیا ہے, پلیز آپ اس کو اسی طرح سے سپورٹ کریں. جتنا بھی یہ پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا فلی پیڈ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں ہے اور اس میں بینک کا کوئی قرضہ نہیں ہے. میرے خیال سے اس میں تھوڑا سا قرضہ حسنہ ہے, لیکن وہ بہت چھوٹی سی رقم ہے, معمولی سی رقم ہے جو ابھی تک آئی ہے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو اس میں قرضہ حسنہ بھی دے سکتے ہیں, جیسا کہ مولانا صاحب نے ابھی فرمایا. وائٹ پھول جو ہیں وہ اپنے ساتھ ابھی سے چن لیں, ان کو اکٹھا کر لیں, انشاءاللہ وہ آپ کے بہت کام آئیں گے. ڈونیشن جو ہے آپ کسی بھی اماؤنٹ میں دے سکتے ہیں, جو بھی آپ کا دل چاہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ایک 313 انصاران امام مہدی علیہ السلام کے نام سے ایک پروگرام چلایا گیا ہے جس کا ہدیہ جو ہے $2500 ہے. اور جو لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ مسجد کمپلیشن ہونے کے بعد کسی وال کے اوپر ان کا نام یا ان کے مرحومین کا نام تاحیات لکھ دیا جائے گا. اب اس میں بہت کام باقی ہے, اس کا تقریباً 70% کام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہو چکا ہے. ابھی اس میں فال سیلنگ آنی ہے, تمام اس کی فنیشنگ ہونی ہے. اس کے علاوہ اسپرنکلر سسٹم کا اس میں لگنا ہے. اس کے علاوہ باتھ روم ہے, لیڈیز کی سائڈ کا ہے, اوپر کا فلور ہے. یہ پورے 11,000 اسکوائر فٹ کی ایک بلڈنگ ہے. علی سینٹر 501c3 نان ٹیکس آرگنائزیشن ہے.
سستانی صاحب کا یہاں پر خمس کا اجازہ بھی موجود ہے. آپ اس میں پے پال سے پے کر سکتے ہیں علی سینٹر کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر. اس کے علاوہ آپ زیل بھیج سکتے ہیں, کیش دے سکتے ہیں اور چیک دے سکتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ کو سہولیت ہو اس طرح سے آپ اس کو پے کر سکتے ہیں. 2016 میں یہ پروجیکٹ جو تھا وہ شروع ہوا تھا. ابتدائی 4 سال جو تھے اس کے شروعاتی کاموں میں لگ گئے, جہاں پہ اس کے عزاداری کا کام یہاں پر شروع ہو گیا تھا پہلے ہی دن سے, اور اس کے بعد پھر 3 سال جو ہیں وہ کووڈ میں نکل گئے جس میں کوئی کام نہیں ہوا. لیکن ان زمانے میں بھی ماشاءاللہ سے علی سینٹر میں عزاداری پروٹوکول کے ساتھ ہی ہوتی رہی. آپ کو اگر یاد ہو تو باہر ٹینٹ لگا ہوتا تھا, کھلے میں یہاں پر عزاداری ہوئی ہے. علی سینٹر شاید امریکہ میں ایک واحد جگہ تھی جہاں فل عزاداری ہوئی ہے. کبھی بھی ایک بھی دن یہاں پر کوئی عزاداری نہیں ہوئی ہے. 2023 اگست سے کام شروع ہوا تھا, اور یہ جو پچھلے 3 سال ہیں اس میں آپ نے یہ تمام پروجیکٹ یہاں پر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پچھلے سال یہاں پر علی سینٹر نے مولانا قاری ابرار حسین صاحب کو یہاں کا ریزیڈنٹ عالم بنایا. ماشاءاللہ سے اس کی مغرب کی نماز میں یہاں پر 25 to 50 لوگ یہاں روزانہ ہوتے ہیں. آپ لوگ بہت سارے لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر نماز مغربین بھی ہوتی ہے. پچھلے سال سے یہاں پر جمعے کی نماز کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے, اور اب مولانا صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ اس سال کا جو بوتراب اسکول ہے وہ بھی اب یہاں جلدی شروع ہونے والا ہے. اس کا بھی پوری انفارمیشن کمیونٹی میں بھیج دی جائے گی. اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مولانا صاحب کی زیر پرستی میں ان کو یہاں پر لے کر آئیے, انشاءاللہ وہ دین سیکھیں گے. سو پلیز آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا دل کھولیں, جیسے آپ نے پیچھے مدد کی ہے اسی طرح سے مدد کریں, اور اس پروجیکٹ کو پورا کرا دیں, اور اس مسجد کے بنانے والوں میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اسی ادارے کی حفاظت کریں گے. باوجود بلند نائب صاحب محمد والے. اور مولا عباس کی ایک زری کا بھی ماشاءاللہ سے کراچی میں آرڈر ہوا ہے. وہاں پر بہت خوبصورت زری جو ہے بن رہی ہے. اگر اس میں بھی کچھ لوگ اپنے احتیاط دینا چاہتے ہیں تو وہ قمر بھائی سے اور وقار بھائی سے پیچھے ہیں, کسی بھی سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں. منتھلی ڈونیشن بھی ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وائٹ پھول اگر آپ چننا چاہتے ہیں تو اس میں پلیز اپنا ضرور شرکت کریں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اتنا زیادہ آدمی کو ثواب ملتا ہے کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. جیسے بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے, اور یہ جو تاریخیں گزر رہی ہیں گزر گئی ہیں اس کے حوالے سے ایک بات بھی ہے, اور میں مسائل پہ آ رہا ہوں. ایک حدیث, اب یہ جو بات میں نے ابھی کہی وہ اپنی جگہ, میں نے دوسرا جملہ کہا ہی نہیں کیونکہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر اتنا میں جذباتی ہو جاتا ہوں کہ پھر میں واپس نہیں آ پاتا. دیکھیے, ہر ایک اولاد میں اپنی ماں کی جھلک تو آنی چاہیے, بیٹا ہو کہ بیٹی ہو. ہاں کوئی نالائق کسی کو ماں مل جائے وہ الگ بات ہے. ہمیں خدیجہ طاہرہ جیسی ماں بھی ملی ہے, کچھ نالائق ماں بھی ہیں. خیر, تو اب جو خدیجہ طاہرہ, سب سے بڑا ان کا اسلام کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ جو کچھ تھا وہ سب راہ خدا میں دے دیا. اور پھر میں نے کہا کہ میں ذرا تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ میں ایموشنل ہو جاتا ہوں جناب خدیجہ کی قربانیوں کو دیکھ کر. کیوں؟ میں کیا ہوں, رسول اللہ کے سامنے خدیجہ کا نام لیا جاتا ہے, پیغمبر کی حالت بدل جاتی. اور جب ایک خاتون نے کہا تھا جو خود رسول کے گھر میں تھی, کب تک یاد کریں گے ایک بوڑھی عورت کو, اللہ نے آپ کو ان سے بہتر جوان عورت عطا کر دی. جملے بھی ایسے تھے کہ بڑھے نہیں جا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا غلط کہا تو نے, خدیجہ جیسی بیوی ملی ہی نہیں. جب دنیا نے اپنا مال روکا تھا, پیغمبر کا جملہ تھا, خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ قربان کیا. قرآن نے بھی خدیجہ کی اس قربانی کو سب سے اہم قرار دیا. وَوَجَدَكَ وَالًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تمہارے پاس مال نہیں تھا, ہم نے دولت خدیجہ کے ذریعے تمہیں غنی کیا. اور دولت کے استعمال بہت ہوتے ہیں, اپنے آپ پہ بھی خرچ کیجیے, اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کیجیے. لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ویسٹ میں بہت سے لوگ اپنے بڑھاپے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہاں جب ریٹائر ہوں گے تو کیا کریں گے, تو جب قبر میں جائیں گے تو کیا کریں گے, جب قیامت میں آئیں گے تو کیا کریں گے, جب پولیس کچھ وہاں کے لیے بھی رکھی. سب نہیں, ہاں ایسے لوگ ہیں جو سب بھی دے چکے ہیں. بس بہت جلدی ایک جملہ, اب یہ ایک جملہ مجھے جو ہے نا کیا کروں میں. زبیدہ خاتون, زبیدہ جس کے بارے میں جو واقعہ ہے, لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ تو وہ پڑھتے وہ جو 2 دن سے آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹل سبمیشن. میں نے کہا وہ اتنا پڑھا جانے لگا ہے. کچھ بچے تھے جنہوں نے کراچی میں مجھ سے 40 سال پہلے 10 دفعہ یہ واقعہ سنا. بہلول دانا نے جو جنت کے مکان بیچے, زبیرہ نے خرید لیے, اور ہارون نے کہا کہ تم نے پیسہ ویسٹ کیا, اور پھر پتہ چلا جنت کا مکان واقعا ملا, رات کو خواب دیکھا, وہ ساری چیزیں تھیں.
اور پھر وہ ہارون نے آ کے اگلے دن خریدنا چاہا. بہت مشہور واقعہ ہے, خواتین کی ذاکرات تو بہت پڑھتی ہیں. کل بہلول نے $1 کا بیچا تھا, آج کہا تھا کہ اس کی قیمت 1 ملین ہے. ہارون نے گھبرا کے کہا ایک رات میں ویلیو اتنی بڑھ گئی؟ کہا نہیں, رات کا فرق نہیں ہے, اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا, تم دیکھ کے خرید رہے ہو. ہم بغیر دیکھے رسول کی اطاعت کریں گے, اس کا مزہ ہی کچھ اور. اور جو دیکھ کے کہ بھئی فلاں چیز کا فائدہ پتہ چلے تو عمل کریں گے. اب یہ موضوع بدل رہا ہے تو میں واپس آتا ہوں. زبیدہ کا نام کیوں لیا میں نے؟ یہ تاریخیں دیکھیے, اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں مجلس کے آخر میں آ گیا ہوں. 2 تاریخیں ابھی آنے والی ہیں. پہلی تھی 11ویں امام کی شہادت, مجلس وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور دوسری تاریخ ہے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز. یہ دوسری مجلس کا یہ دوسرا حصہ جو اختتامی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. روایات میں یہ ہے, ابھی آپ نے 313 کا نام سنا کہ 313 کا ایک پروجیکٹ بنایا گیا, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں 313 تھا. امام کے ساتھ آنے والے پہلے مجاہدین بھی 313 ہوں گے, مگر ان 313 میں 52 عورتیں ہوں گی. اور 52 عورتوں کے بارے میں روایت یہ ہے, شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے ریاحین و شریعہ میں بہت ڈیٹیل سے لکھا, اور بھی علماء نے لکھا کہ اس کے اندر 13 عورتوں کی رجت ہوگی, 39 عورتوں حاضر ہوں گی. یہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں, مردوں کو اس وقت میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں, بات کہیں چلی جائے گی. 13 عورتوں کی رجت ہوگی, 39 کی حاضری ہوگی. نہیں, اس کو سمجھانا پڑے گا ورنہ آپ پھر کنفیوز رہیں گے, اور کل تو میری مجلس نہیں. اور واقعا میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا بھی, بہت مجھے اچھا پروٹوکول ملا جو میں چاہ رہا تھا. جس بیماری کے عالم میں آج کل مجلس سے پڑھ رہا ہوں, ثواب ملتا ہے تو ممبر پہ آ جاتا ہوں, ورنہ اب نہ میری صحت ایسی ہے نہ طاقت, تو بہت اچھا. لیکن اس سے زیادہ مومنین نے یہاں مجھے بہت محبت دی, اور باقاعدہ خیال رکھا. ہر ایک کے اتنے اہم مسئلے تھے, لیکن میں نے مجبوری بتائی, لوگ خاموش ہو گئے. میں اس سے پہلے بھی تو کہ نہیں آتی ہیں. آسیہ کا شوہر کتنا بدترین, میں کہتا ہوں آسیہ کو سلام, اس دنیا میں فرعون کی بیوی ہے, جنت میں رسول خدا کی بیوی بنے گی. یہ ہے کامیابی. دشمن خدا کی بیوی حبیب خدا کی بیوی بنتی, کیونکہ شوہر کتنا ہی برا تھا, صبر کے ساتھ زندگی گزاری. ٹالرنس ختم ہو گیا ہے آج کل, پیشنس ختم ہو گیا ہے آج کل. اور بری بیویاں تو خیر آپ کو کیا بتایا جائے, نام بتایا جائے تو آپ تو شروع ہو جائیں گے بے شمار کہہ کے, اس لیے میں رک رہا ہوں. تو بری بیویاں بھی ہوتی اور اچھی بھی ہوتی. یہ مثالیں کیوں ہیں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی کیٹیگری مل گئی, مرد کو بری, عورت کو برا شوہر, صبر کرو. کم از کم انعام یہ ہے کہ فلائی کر کے جاؤ گے جنت میں. بولے صراط میں قدم نہیں رکھنا. اور انہی کو کہا گیا کہ یہ صبر کرنے والے قیامت کے دن بلینر بن کے آئیں گے. بلینر کیا چیز ہوگی؟ ریوارڈ, ثواب. دنیا کے ہر ملک کی کرنسی الگ ہوتی ہے. ایک ملک کی کرنسی پہلے زمانے میں, اب آج کل تو کریڈٹ کارڈ, یہ وہ چکر, پے پال وغیرہ کیا بھی کچھ اعلان ہو رہے تھے, تو یہ سب تو ہماری فیلڈ نہیں. لیکن یہ کہ اس سے پہلے تو یہی تھا نا کہ اگر آپ مثلا جاتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب, آپ کے پاس ریال نہیں, آپ کچھ نہیں خرید سکتے تھے. اور پہلے جائیے 100 سال پہلے کرنسی چاہیے نا. تو بلینر جو آپ بنیں گے, میں یہاں دنیا کی کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آخرت کی کرنسی کیا. آخرت میں نہ ڈالر چلتے, نہ پاؤنڈ چلتے, نہ درہم, نہ دینار. ہاں وہاں پے پال ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیجئے ڈالر, اور وہاں پہ آپ کو ملے گی وہاں کی کرنسی. دنیا کا سب سے بہترین ایکسچینج سسٹم اللہ نے قیامت میں رکھا ہے. جو یہاں خرچ کرو گے تمہیں کنورژن اور بہترین کنورژن ریٹ ملے گا. آپ جب کنورٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں نا کہ کون زیادہ اچھا ریٹ دے رہا ہے. اللہ سے بہتر کوئی بہتر ریٹ دینے والا نہیں. جتنا یہاں, ہاں یہ خرچ کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو فاقے کرائیں, بیوی کا حق ادا نہ کریں, خود بہت زیادہ غربت میں زندگی گزاریں, اس سے روکا. اپنا جائز خرچہ کر کے دیجیے. اور یہ وہ ہے کہ بس جو یہ 3-4 میرے جملے آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس وقت گھبرائے مجلس پڑھ رہا ہوں, کیونکہ یہ جو آخری میرا جملہ تھا, راہ خدا میں خرچ کرنا سیکھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہے خدیجہ کی سعادت مند اولاد, جس میں ماں کی پوری جھلک آ رہی. اور صبر کرنا سیکھو. اب صبر کی میں نے مثال تو دی ہے, ازدواجی تعلقات کیونکہ نے کہا باہر جاؤ, بہت آسان ہے پہچاننا, پورے قافلے میں ایک ہی مرد ہے, باہر جاؤ. باہر نکلے تو وہاں 24 سال کا تو کوئی نوجوان نظر نہیں آیا. ایک مرد تھا قافلے میں, لیکن وہ 24 سال کا تو نہیں تھا, وہ تو 70 سال سے زیادہ بوڑھا لگ رہا تھا. سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, بھووں کے بال سفید.
چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں, کمر جھک چکی ہے. اب محمد حنفیہ حیران کہ میرے پورے خاندان میں اتنا بوڑھا کوئی نہیں ہے, لیکن اور کوئی ہے ہی نہیں, مجبوراً اسی سے پوچھنا پڑے گا. قریب گئے اور جا کر کہا کہ اے مرد بزرگ, میں اپنے جوان بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں, کیا آپ بتا سکتے ہیں میرا بھتیجا کہاں ہے؟ ہائے, وہ بوڑھا فریاد کرتا ہے, چچا انا علی ابن الحسین, میں ہی تو آپ کا جوان بھتیجا ہوں. جیسے ہی سنا پہلے سے گلے سے لگایا, کیونکہ پرسہ دیتے وقت گلے سے لگاتے ہیں نا وارثوں کو, ادھر گلے سے لگایا, ادھر سجاد نے فریاد کی, چچا محمد حنفیہ ذرا آہستہ آہستہ. محمد حنفیہ گھبرا گئے, بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال تک جو توق گلے میں تھا اس کا زخم اب تک گلے میں موجود ہے, آپ گلے سے لگا رہے ہیں اور وہ زخم تکلیف دے رہا ہے. محمد حنفیہ نے تڑپ کے کہا, تو بیٹا اس جوانی میں تم مجھ سے زیادہ بوڑھا کیوں ہو گیا؟ کوئی تفصیل نہیں بتائی, کوئی تفصیل نہیں بتائی, ایک جملہ بھی نہیں کہا, ایک لفظ کہا, چچا الشام الشام الشام. یہ شام کے بازاروں اور درباروں کے مصائب ہیں جس نے جوان سجاد کو بوڑھا کر دیا. بس آخری جملے. ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی, ایک عجیب منظر دیکھا زینب نے. عجیب منظر کیا دیکھا کہ محمد حنفیہ تو کچھ باتیں پوچھ رہے ہیں, ام ہانی تو کچھ سوال کر رہی ہیں, ام البنین تو کربلا کی تفسیر پوچھ رہی, سغرا کسی سے بات نہیں کر رہی, بس ایک کام کر رہی ہیں, رباب کے قریب آئی, گود میں جھانک کے دیکھا, آگے بڑھ گئی. لیلا کے قریب گئی, گود میں جھانک کے دیکھا, آگے بڑھ گئی. فروا کے قریب گئی, گود میں جھانک کے دیکھا, آگے بڑھ گئی. کبرا کے قریب گئی, گود میں دیکھا, آگے بڑھ گئی. زینب نے کہا, سغرا بیٹی یہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے کسی کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے, مجھے پتا ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا, بس میرا ننھا اصغر تو زندہ ہوگا نا. میں اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں, اصغر کہاں ہے اسے کلیجے سے لگاؤں. ہائے زینب کیسے بتائے کہ سغرا تیرا اصغر 1 بار نہیں 2 بار مارا گیا تھا. پہلے ہرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا تھا, اور 11 محرم کو شمر نے قبر کھود کر اصغر کو نکال کے خنجر سے اصغر کا ننھا سا سر کاٹا تھا. ام بنین نے کہا, زینب بیٹی شہر چھوڑ کے جنگل میں کوئی نہیں رہتا, چل میرے ساتھ. عباس کی ماں کہہ رہی, جنہیں زینب بھی اپنی ماں کہتی ہیں, اب منع نہیں کر سکتی, کہا اماں آپ کہہ رہی ہیں تو میں چلوں گی. ایک عجیب قافلہ دوبارہ مدینے میں داخل ہوا. آگے آگے خاندان کی بزرگ خواتین ہیں, ان کے ساتھ زینب ہیں, میرا مولا سجاد. چلتے چلتے محلہ بنی ہاشم آ گئے. ام البنین نے کہا, زینب بیٹی اپنے گھر نہ جا, میرے گھر چل, پہلی صف میں بچھاؤں گی, اپنے آقا حسین کا ماتم کروں گی. زینب نے کہا, اور عباس کا؟ کہا نہیں, عباس میں نے قربان کر دیا ہے, عباس کا ذکر بھی میرے سامنے نہ کرنا. بھائی اتنا بتا دینا میرے بیٹے نے وفاداری کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں, لیکن ہاں گھر میں چل کے باتیں کرتے ہیں. زینب نے کہا, اماں نہ میں اپنے گھر میں جاؤں گی نہ میں آپ کے گھر میں جاؤں گی, میں سب سے پہلے نانا کی قبر پہ جا کے نانا کو سلام کروں گی. مسجد النبوی میں پہرا لگ گیا, سارے مردوں کو نکال دیا گیا. اب زینب کبریٰ نانا کی قبر پہ آتی ہے, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا, آخری 2 جملے بس بات ختم. ایک بار زینب نانا کی قبر پہ آئی, پہلے تو آ کے سلام کیا, السلام علیکہ یا جد, السلام علیکہ یا جدہ نانا, اپنی نواسی کا سلام قبول کر لیجئے. جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے گودیوں میں پالا تھا میں وہ پورا کر کے آ رہی ہوں. لیکن نانا دنیا کا طریقہ ہے کہ جب واپس آتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں, سوغات لاتے ہیں, گفٹ لاتے ہیں نا گھر والوں کے لیے. آپ کی نواسی بھی آپ کے لیے 2 تحفے لائی ہے, اور یہ کہے کہ ایک مرتبہ ابا میں سے خون بھرا ہوا کرتا نکالا اور یہ کرتا قبر رسول پہ پھیلا کے بچھا دیا. ایک مرتبہ قبر رسول کو دیکھ کے کہا, نانا یہ آپ کے اس حسین کا کرتا ہے کہ جب شمر سینے پہ چڑھا ہوا حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا تو میرا ماجا آیا یہ کرتا پہنے ہوئے تھا. قبر رسول ہلنے لگی, پیغمبر کے رونے کی آواز آئی. زینب نے کہا, نانا بس اسی کو دیکھ کے رونے لگے, کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تجھے دکھاتی کہ تیری زینب کی کمر کوفے سے شام تک کوڑے کھاتے کھاتے کتنی زخمی ہو گئی ہے. نانا تیری زینب کی کمر سر سے پیر تک کوڑوں کے زخموں سے بھری. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین.
परवरदिगारा उम्मुल मसाइब की इस फरियाद का वास्ता जो कब्र रसूल पे की जा रही है, और मेरे मजलूम आका हुसैन और अब्बास अलमदार के इन मसाइब का वास्ता, जो लोग आज के मजलिस में गिरिया कर रहे हैं या गिरिया की कोशिश कर रहे हैं, इनको और हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा, मगर हमें गमे हुसैन मरते दम तक कयामत में बल्कि जन्नत में भी अता फरमा। सफ़े अज़ा पे बैठने वालों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज करते हुए इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। खुदाबंदा हमारे तमाम मरहुमीन जो आज के मजलिस के स्पॉन्सर हैं, जो आज हाजरीन हैं, इनके खानदान के मरहुमीन समेत कुल अमवात मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। खुदाबंदा हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। खुदाबंदा हुसैन के नाम पे बनने वाले इस अज़ा खाने को जल्द अज जल्द मुकम्मल तरीके से हुसैन की शान के मुताबिक तकमील के मरहले तक पहुँचा, और इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।